ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اليوم إن شاء الله سندرس الدرس الجديد، الدرس 19 الدرس 19 میں نئی جو چیز ہے وہ صرف دو ہیں، دو یا تین ہیں مشکل سے۔ ایک تو یہاں پہ جیسے ہم مضارع کو منصوب کرنے والے الفاظ پڑھے، ان جیسے لام تعلیل پڑھے جس کے بعد ان جو ہے پوشیدہ ہوتا ہے، اور ان مصدریہ ہم نے پڑھا کہ جو مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ اس لیسن کے اندر ہم لن بھی پڑھنے والے ہیں، لن ان لن کئی اذن، تو لن کو بھی ہم پڑھنے والے ہیں جو مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے لیسن کے اندر یہ بات پڑھی کہ ماضی کو منفی بنانے کے لیے، یعنی ماضی کو اگر نگیٹو بنانا ہے، ہمارے پاس پازیٹیو مثبت جملہ تھا، اس کو منفی بنانا تھا، تو ہم نے ما کا لفظ استعمال کیا، ما کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ ما فعل اس ایک مرد نے نہیں کیا، ما فعلت میں نے نہیں کیا، ما اکلت شیئا میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اور مضارع کو منفی بنانے کے لیے ہم نے لا پڑھا، کیا پڑھا؟ لا پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مضارع کو جو نفی بنانے کے لیے ہم نے جیسے مثال کے طور میں نے کہا کہ لا اشرب القہوہ تھا، میں قہوہ نہیں پی رہا، ٹھیک ہے، میں قہوہ نہیں پیتا۔ تو اب جو ہے یہاں پہ ہم لن پڑھ رہے ہیں۔ لن یہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے، اور مضارع پہ داخل ہونے کے بعد مستقبل میں، فیوچر میں مضارع کے لیے بالکل زور کے ساتھ یعنی تاکید کے ساتھ نفی کر دیتا ہے، منع کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں لن اذهب اليوم الى المدرسہ، میں آج مدرسہ نہیں جاؤں گا، اور لن کا ترجمہ ہرگز کیا جاتا ہے۔ کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ لیکن اگر ہم ہرگز نہیں کرتے ہیں تو بھی جو ہے اگر ہم نہیں زور کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو بھی کافی ہے، ورنہ لن کے ساتھ ہرگز کا جو ہے اردو میں ہرگز کا معنی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہم لوگ کو دھیان رکھنی ہے، یہ چیز ہم لوگ کو دھیان رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی کوئی نئی چیز اس لیسن کے اندر الحمدللہ نہیں ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ پرانی ہیں۔ یہ چیز بھی تھی، یہ بھی ہم پہلے مضارع کو منسوب کرنے والی جو چیزیں ہیں یہ پہلے ہم لوگ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اب لیسن دیکھیں، اس کے بعد جو چیز بھی سمجھانے کی رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ یہ بات ہے عمر اور ایوب کے درمیان۔ عمر ہم کو ایسے پتہ چلا کہ عمر ہے، یہاں واو ہے تو ہم کو معلوم چل گیا ہے کہ عمر ہے، اور عمرن حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، اور حالت نصب عمر کی ہم نے پڑھی عمرن، اور حالت جر عمرن۔ عمر کہتے ہیں ارجو ان تشتری لی هذا الكتاب من الهند عندما تذهب الى هناك في عطلة الصيف انه باللغة الأردية وما وجدته في المكتبات هنا۔ یہ اعراب ہے، آپ کو دھیان دینا ہے۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ارجو میں امید کرتا ہوں، یا آپ ریکویسٹ کے معنی میں لے لیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان تشتریہ کہ آپ خریدیں، لی میرے لیے، ہذا الکتاب یہ کتاب، من الہند ہندوستان سے، عندما جب عندما استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جب، عندما تذهب جب آپ جائیں گے، الى هناك وہاں، کہاں؟ ہندوستان، فی عطلۃ الصیف گرمیوں کی چھٹیوں میں، انہ باللغۃ الاردیۃ یہ کتاب اردو زبان میں ہے، وما وجدتہ اور میں نے اس کو نہیں پایا، وجد مطلب ہوتا ہے پانا، اسی سے وجدتہ، اور میں نے اس کو نہیں پایا، ہو کی اشارہ ہے کتاب کی طرف، ٹھیک ہے، وما وجدتہ اور میں نے اس کو نہیں پایا، فی المکتبات ہونا یہاں مکتبات میں، مکتبات سے مراد جو بک اسٹور وغیرہ رہتے ہیں
اس کو کہا جاتا ہے مکتبہ سی لائبریری کے لیے بھی مکتبات کا استعمال ہوتا ہے. تو یہاں جو ان کی مراد ہے وہ یہ ہے کہ وما وجدته فی المکتبات ہونا، یہاں میں نے جو بک اسٹال ہیں کتابوں کے جو دکان ہے میں نے اس کو نہیں پایا. تو ایوب وہ جواب دیتا ہے انا آصف، انا آصف، میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آصف مطلب ہوتا ہے معذرت یا آئی ایم سوری. ٹھیک ہے، جو ہم استعمال کرتے ہیں انگلش زبان میں زیادہ، اسی طریقے سے عربی میں انا آصف، میں معذرت چاہتا ہوں. انی لن اذهب، انی مطلب تاکید در تاکید ہے، انی لن اذهب الى الهند في عطلة الصيف، میں نہیں جا رہا ہوں ہندوستان گرمیوں کی چھٹیوں میں. انی لن اذهب الى الهند في عطلة الصيف، میں گرمیوں کی چھٹیوں میں ہندوستان نہیں جا رہا ہوں. معذرت کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ عمر نے بولا آپ کتاب خریدیے، وہ ہندوستان میں، تو کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں گرمیوں کی چھٹیوں میں ہندوستان نہیں جا رہا. اب یہاں پہ لن اذهب، ٹھیک ہے، اذهب تھا مضارع مرفوع، تو یہ لن داخل ہوا تو منصوب ہو گیا لن اذهب، میں ہرگز نہیں جاؤں گا ہندوستان گرمیوں کی چھٹیوں میں. ہرگز لگانے کی ہمیں ہر جگہ ضرورت نہیں ہے. اگر ہم صرف ایسے کہہ دیتے ہیں کہ میں گرمیوں کی چھٹی میں ہندوستان نہیں جا رہا. اريد ان اذهب الى بغداد، میں بغداد جانا چاہتا ہوں. اريد میں چاہتا ہوں، ان اذهب جانا، الى بغداد بغداد، لازور لام تاکید. ٹھیک ہے، ان اذهب ان مصدریہ تھا، اذهب تو ہو گیا اذهب منصوب، الى بغداد بغداد ممنوع من الصرف ہے، اس لیے حالت جر میں بھی ہم نے اس کو فتحہ دیا. لازور زار یزور زیارت کرنا، لازور. ٹھیک ہے، ازورو تھا، جب لام داخل ہوا لام تعلیل تو ہو گیا لازور. لازور خالی الذي يعمل في سفارة الهند هناك، لازور خالی زیارت کرنے کے لیے اپنے خالو کی، یعنی ماموں، اپنے ماموں کی زیارت کے لیے، یہ ماموں سے ملاقات کے لیے. الذي يعمل جو کام کرتا ہے، یعمل مطلب کام کرنا، جو کام کرتا ہے، فی سفارت الہند هناك ہندوستان کے سفارت خانے میں وہاں، یعنی ایمبسی، کیا بولتے ہیں ایمبیسی وغیرہ بولتے ہیں، انڈین ایمبیسی. الذي يعمل في سفارت الہند هناك جو وہاں انڈین ایمبیسی میں کام کرتا ہے. تو اب جو ہے عمر کہتے ہیں وَإِخْوَتُكَ، اور آپ کے بھائی، یعنی آپ کے جو بھائی ہیں کیا وہ جا رہے ہیں ہندوستان؟ وَإِخْوَتُكَ أَلَا يَذْهَبُونَ إِلَى الْهِنْدِ، اور آپ کے بھائی أَلَا يَذْهَبُونَ کیا وہ نہیں جا رہے إِلَى الْهِنْدِ ہندوستان، کیا آپ کے بھائی ہندوستان نہیں جا رہے؟ تو جو یہاں پہ جو ہے لا نافیہ ہے، کیسے ہم کو پتہ چلا لا نافیہ؟ اس لیے کہ نون جو ہے یہاں پہ باقی ہے. اگر لائے نہیں ہوتا تو نون باقی نہیں رہتا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور لا نافیہ کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ مضارع کی کیا کرتا ہے، منفی کرتا ہے، مضارع کی منفی کرتا ہے. اور جو ہے مستقبل کے معنی میں، فیوچر کے میں نہیں جا رہا ہوں، میں نہیں کھا رہا ہوں. لیکن کبھی کبھی جو یہ ہے موجودہ، یعنی جو زمانہ حال، جو پریزنٹ زمانہ چل رہا ہے موجودہ، اس کا بھی دلالت کرتا ہے جب اس پر کوئی دلیل ہو. جیسے مثال کے طور پر انا کیا کہتے ہیں، جیسے الان کا لفظ موجود ہو، یا اسی طریقے سے حالن کا موجود ہو. تو اگر ایسا جملہ جو دلالت کر رہا ہو حالیہ پر، یعنی جو حال زمانہ چل رہا ہے اس پہ، تو پھر یہ جو ہے لا نافیہ یہ زمانہ حال کی بھی نفی کرتا ہے، زمانہ حال کی بھی نفی کرتا ہے، لیکن عموماً مستقبل کی نہیں کرتا ہے. تو ایوب نے کہا نعم، ہاں، ہم ایضا لن يذهبوا هذا العام، وہ لوگ بھی اس سال نہیں جا رہے، وہ لوگ بھی اس سال نہیں جائیں گے، وہ لوگ بھی اس سال نہیں جائیں گے. ابھی یہاں پہ جو لن يذهبوا، ٹھیک ہے، یہاں پہ جمع مذکر غائب پہ لن داخل ہوا تو حالت نصب کی وجہ سے نون جو ہے گر گیا. لن يذهبوا هذا العام، وہ لوگ بھی اس سال نہیں جائیں گے.
युरीदून अन यबक़ौ बिल मदीनति, वो मदीना में बाकी रहना चाहते हैं। वो मदीना में यबक़ौ जमा मुज़क्कर गायब, ये था यबक़ौ ना, जब अन दाखिल हुआ तो क्या हो गया यबक़ौ। युरीदून अन यबक़ौ बिल मदीनतिल मुनव्वरति, वो मदीना मुनव्वरा में बाकी रहना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं। लियहफ़ज़ुल क़ुरआनल करीमा, कुरान करीम को हिफ्ज़ करने के लिए। लियहफ़ज़ुल क़ुरआनल करीमा, यहाँ पे भी लाम तालील है, यहफ़ज़ूना था, जब लाम दाखिल हुआ लाम तालील की, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसके बाद अन जो मस्दरिया पोशीदा होता है, इसलिए नून इराबी गिर गया। लियहफ़ज़ुल क़ुरआनल करीमा, कुरान करीम हिफ्ज़ करने के लिए। और ये पूरी जो बात हो रही है, क्योंकि हम जो बुक पढ़ रहे हैं ये मदीना अरबिक बुक है, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, तो शेख ने जो इसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो सब मदीना यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से हैं। तो मदीना यूनिवर्सिटी की जो छुट्टी होती है गर्मियों की, वो तकरीबन कम से कम 3 महीने 2.5-3 महीने की होती है। तो एक अगर बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जो इन छुट्टियों में अपने मुल्क वतन नहीं जाते, वो कुरान करीम को हिफ्ज़ करते हैं या किसी इल्मी दौरे में शरीक हो जाते हैं और वो अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब जिन्होंने जो अपने मुल्क नहीं गए, उन्होंने छुट्टियों में ही कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। तो वहाँ पे इल्म की बहुत ज़्यादा हिर्स है, लालच है। तो उसी को शेख ने जिक्र किया है कि वो मदीना में बाकी रहना चाहते हैं ताकि वो कुरान करीम हिफ्ज़ करें। तो अब अमर कह रहा है अखवातु का, और आपकी बहनें, सवाल है क्या आपकी बहनें जाएंगी? तो अय्यूब कहते हैं हुन्ना अयदन लन यज़हबना इलल हिंद फी हादिहिल उतलती, वो लोग भी इन छुट्टियों में घर नहीं जाएंगी। अब यहाँ चूंकि जमा मुअन्नस है, तो हमने पढ़ा है कि जमा मुअन्नस गायब जमा मुअन्नस हादिर के सेगे मबनी है, इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी हालत नस्ब और हालत जज़्म में, ये ऐसे ही बाकी रहेंगे। हुन्ना अयदन लन यज़हबना इलल हिंद फी हादिहिल उतलती, वो लोग भी इन छुट्टियों में, इस छुट्टी में घर नहीं जा रहे हैं। युरिदना अन यज़हबना इला मक्का, वो मक्का जाना चाहती हैं। अव्वलन पहले, यानी वो पहले, युरिदना अन यज़हबना इला मक्का अव्वलन, वो पहले मक्का जाना चाहती हैं। लियअतमिरना, उम्रा करने के लिए, लियअतमिरना उम्रा करने के लिए। यहाँ पे लाम तालील है, ठीक है, जमा मुअन्नस में दाखिल हुआ, इसलिए नून बाकी है, मबनी है। वयबक़ीना, और बाकी रहेंगी वहाँ, यानी वहाँ रुकेंगी। हुनाका शहरन, 1 महीना, वहाँ 1 महीना, कहाँ मक्का में। इंद खालतिना, हमारी खाला के पास। युरिदना अन यज़हबना इला मक्का अव्वलन लियअतमिरना वयबक़ीना हुनाका शहरन इंद खालतिना, वो मक्का जाना चाहती हैं उम्रा के लिए और वहाँ रहेंगी 1 महीना हमारी खाला के पास। सुम्मा सयज़हबना इला रियाद, सुम्मा फिर, ठीक है, सुम्मा फिर, सयज़हबना वो जाएंगी, करीब वो जाएंगी, इला रियाद, रियाद, लिज़ियारति अम्मिना, हमारी चचा की ज़ियारत के लिए। अल्लज़ी यअमलु फी अहदिल मसारिफ हुनाका, अल्लज़ी जो काम करते हैं, अल्लज़ी यअमलु जो काम करते हैं, फी अहदिल मसारिफ हुनाका, वहाँ बैंकों में से किसी बैंक में, वहाँ एक बैंक में, मसारिफ मसरफ की जमा है, मतलब बैंक। फी अहदिल मसारिफ यानी किसी बैंक में वहाँ वो काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अमर कहते हैं, यानी अमर को किताब जो है खरीदनी है। अमर कहते हैं अतअरिफु अहदम मिन तुल्लाबिल हुनूद, क्या तुम हिंदुस्तानी तलबा में से किसी तलबा को जानते हो? अतअरिफ, क्या तुम जानते हो? अहदन, किसी एक को, मिन तुल्लाबिल हुनूद, हिंदुस्तानी तलबा में से, क्या तुम हिंदुस्तानी तलबा में से किसी को जानते हो? यज़हबु इलल हिंदी, जो हिंदुस्तान जा रहा हो, फी हादिहिल उतलती, इस छुट्टी में। फिर अमर कहता है समिअतु, मैंने सुना है, अन्ना तालिबन हिंदियन इस्मुहु खालिदुन सयज़हबु इलल हिंद करीबन, एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म, उसका नाम खालिद है, वो अनकरीब हिंदुस्तान जाएगा, जल्दी ही, करीब में ही। इस्मुहु खालिदुन सयज़हबु, अनकरीब वो जाएंगे हिंदुस्तान में, करीबन, करीबी, यानी वो बहुत जल्दी हिंदुस्तान जाने वाले हैं।
तो अय्यूब कहते हैं नअम, हाँ, अना अअरिफुहु, मैं उनको जानता हूँ, हुवा सयज़हबु फिल उसबुइल मुक़बिल व अन करीब, जो है आने वाले हफ्ते में जाने वाले हैं, वलाकिन्नहु लन यरजिअ, लेकिन वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं लौटेंगे, वलाकिन्नहु, लेकिन वो लन यरजिअ, वापस नहीं आएंगे। मसला हो गया अमर का, मतलब किसी भी तरीके से तो क्या है वो यहाँ पे लन दाखिल हुआ, रजा यरजु मतलब लौटना, तो लन यरजिअ, ये यरजिअ था, लन दाखिल हुआ तो मंसूब हो गया लन यरजिअ, लेकिन वो वापस नहीं आएंगे। तो अमर कहते हैं लिमा, क्यों? तो अमर क्या कहते हैं? अमर कहते हैं लिमा, क्यों? ये लफ्ज हम पहले पढ़ चुके हैं, लिमा, ठीक है। तो जो है अय्यूब कहते हैं लिअन्नहु मरीदुन, लिअन्नहु मरीदुन, इसलिए कि वो बीमार है, इसलिए कि वो क्या है, वो बीमार है, इसलिए कि वो बीमार है। उसके बाद जो है कहते हैं वसयबका फिल हिंदी लिल इलाज, और वो बाकी रहेंगे, यानी वहां ठहरेंगे हिंदुस्तान में इलाज के लिए, वो हिंदुस्तान में इलाज के लिए रहेंगे। तो अब जो है क्या कहते हैं, अय्यूब कहते हैं किससे? अमर से, अतअरिफु जाफरन, क्या तुम जाफर को जानते हो? अतअरिफु जाफरन, क्या तुम जाफर को जानते हो? तो अमर कहते हैं नअम, हाँ, अअरिफुहु, अअरिफुहु, हाँ मैं उनको जानता हूँ, लाकिन्नहु मिन पाकिस्तान, लेकिन वो पाकिस्तान से है, लेकिन वो मिन पाकिस्तान, वो तो पाकिस्तान से है। तो अय्यूब कहते युमकिनुहु, युमकिन मुमकिन है, हु उसके लिए, अन यश्तरी हादल किताबा, इस किताब को खरीदना, मिन पाकिस्तान, पाकिस्तान से, फ़इन्नल कुतुबल उर्दियत मौजूदतुन फिल हिंदी व पाकिस्तान, कि उर्दू किताबें मौजूद हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों में, यानी मुमकिन है उसके लिए किताब को खरीदना पाकिस्तान से, इसलिए कि उर्दू किताबें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मौजूद हैं, यानी दोनों जगह मिलती हैं। तो अमर कहते हैं अशकुरुका या अय्यूबु, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अय्यूब, जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह आपको बेहतर बदला दे। सअज़हबु इलैहि आना, मैं अभी उनके पास जाता हूँ, सअज़हबु इलैहि आना, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की आप पर सलामती नाजिल हो और रहमतें और बरकतें नाजिल हो। तो ये कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, और आप पर भी अल्लाह की सलामती हो, फी अमानिल्लाह, आप अल्लाह की अमान में, अल्लाह की हिफाजत में, जैसा कि मुलाकात के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रहे कि हम सलाम के बदले इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, हमने सलाम का जवाब दे दिया, उसके बाद फी अमानिल्लाह के अल्फाज कहे तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम सलाम को छोड़ के सिर्फ ये फी अमानिल्लाह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं किसी को विदा करने के लिए, तो मुनासिब नहीं है। मुनासिब ये है कि पहले हम सुन्नत को इस्तेमाल करें, उसके बाद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, तो कोई मुश्किल नहीं इंशाअल्लाह। तो अब यहाँ पे इस लेसन के अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ हमारे सामने क्या था, लर्न था। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आप लोग को बोर्ड में समझा दूँ, अगर नहीं समझ में आया है तो मैं बोर्ड पे समझा दूँ। हम जो अद्दर्स अशर पढ़े, अद्दर्स अशर का जो खुलासा है, जो नई चीज़ हमें मिली है, वो ये है कि हमने मादी को मनफी बनाने के लिए हमने पढ़ा था माँ, क्या पढ़ा था हमने? माँ पढ़ा था। मादी को मनफी बनाने के लिए, मादी को नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास लफ्ज़ था मा फ़अला, उस एक मर्द ने नहीं किया, मा ज़हबा, वो एक मर्द नहीं गया, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने इसके एग्जाम्पल, मा कतबतु दर्स, मैंने दर्स नहीं लिखा, मैंने दर्स नहीं लिखा। और मुज़ारे को मनफी बनाने के लिए, मुज़ारे को मनफी बनाने के लिए हमने पढ़ा था ला, ठीक है, ला यफ़अलु, वो एक मर्द नहीं करता है, ठीक है। ला अशरबु शाया, मैं चाय नहीं पीऊंगा, ठीक है। तो ये मुज़ारे और मादी दोनों को, मादी को मनफी बनाने के लिए हमने मा का इस्तेमाल किया, मुज़ारे को मनफी बनाने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? ला का इस्तेमाल किया। अब हमारे पास जो लन है, ये इस लेसन के अंदर नया लफ्ज़ है, ठीक है। लन, ये
جو اس سے پہلے ہم ان مصدریہ پڑھے ہیں مضارع کو منصوب کرنے والے حروف ان لن کئی اذن ان ہم پڑھ چکے کہ یہ مضارع کو کیا کرتا ہے مضارع کو منصوب کرتا ہے منصوب کیسے کرے گا جیسے ہمارے پاس جو سیغے ہیں سمجھ لیجیے یفعل ہم لیتے ہیں یفعل تفعل تفعل افعل نفعل جو 5 سیغے ہیں 5 سیغے کو منصوب یہ کرے گا کہ یہ جو ہے اس کے اوپر فتحہ آ جائے گا کیا آ جائے گا فتحہ آ جائے گا ہو جائے گا لن يفعل لن تفعل لن تفعل لن افعل لن نفعل اور اس کے بعد جو آنے اونا اور اینا کی ساؤنڈ والے سیغے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس یفعلانی تفعلانی تفعلانی اور تفعلون یفعلون تفعلون تفعلینا تو ان سیغوں کے اندر جب لن داخل ہوگا تو کیسے ہوگا لن يفعل لن تفعل لن تفعل لن يفعلوا لن تفعلوا لن تفعلين ٹھیک ہے اب جو 2 سیغے بچیں گے ہمارے پاس جمع مؤنث غائب والے تو جمع مؤنث غائب والے وہ اس میں کوئی چینجز نہیں آتے وہ کیا ہے وہ مبنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر وہ دونوں مبنی ہیں لن يفعلنا لن تفعلنا وہ ویسے ہی باقی رہیں گے تو یہ چیز ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں اب لن للنفی فی المستقبل مضارع پہ داخل ہوتا ہے مضارع میں نفی پیدا کرتا ہے مستقبل کے لیے کس کے لیے فیوچر میں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور لن کا اردو میں معنی جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو جیسے صرف وغیرہ کی کتابوں کے اندر کیا آتا ہے ہرگز ہرگز کے لیے کہ میں ہرگز جو ہے نہیں کروں گا نہیں جاؤں گا اب جو ہے مضارع کو منفی بنانے کے لیے کس میں مستقبل میں یعنی یہ تو یہ جو اللہ کے ریزن نے نفی کی تھی یہ نفی جو ہے مستقبل اور حال دونوں کے لیے ہوتی ہے لیکن جو لن ہے یہ خاص مضارع کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے مستقبل کے اندر مستقبل کے لیے خاص ہے ٹھیک ہے اور جو لا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا لیسن کے اندر کہ لا کبھی جو ہے کیا کرتے ہیں یعنی حال کی بھی نفی کرتا ہے جب اس پہ کوئی اذا دل علیہ دلیل جب اس پر کوئی دلیل موجود ہو جیسے ہمارے پاس ایسے الفاظ الان یا حالا حالیا ایسے کچھ الفاظ ہیں تو کہیں لا کہ حال جو ہے نفی کرتا ہے حال پریزنٹ جو موجودہ زمانہ چل رہا ہے اس میں بھی نفی کرتا ہے لیکن لن مستقبل کے لیے نفی کرے گا جیسے مثال کے طور ہمارے پاس ہے لن اخرج من البیت لن اخرج میں نہیں نکلوں گا گھر سے لن اخرج من البیت میں گھر سے نہیں نکلوں گا اب مستقبل کے لیے فیوچر کے لیے میں نہیں نکلوں گا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے اسی طریقے سے اس کی دوسری ایگزامپل ہم دیکھ لیں لن اذهب الى المدرسه میں مدرسہ نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے ایسے مثال کے طور پر لن اذهب الى السوق میں مارکیٹ نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے میں مارکیٹ ہرگز نہیں جاؤں گا میں مدرسہ ہرگز نہیں جاؤں گا میں گھر سے ہرگز نہیں نکلوں گا ایسے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ نہیں اس کو کھینچ کے اگر کہیں گے تو اس میں تاکید پیدا ہو جائے گی تو مضارع کو منفی تو بناتا ہے مستقبل میں ساتھ ہی ساتھ زور پیدا کرتا ہے تاکید پیدا کرتا ہے کیا پیدا کرتا ہے تاکید پیدا کرتا ہے اب یہاں پہ دوسری ایک اور اہم چیز جو آپ لوگ کو دھیان دینی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ماضی کو ہمیں منفی بنانا ہے اور اس میں تاکید زور پیدا کرنا ہے کیا پیدا کرنا ہے زور پیدا کرنا ہے تو ہم اس کے لیے لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ قط لفظ کا استعمال کرتے ہیں کیا کس لفظ کا استعمال کرتے ہیں قط لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو جیسے ما رأیتہ قط میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا یعنی ماضی کے اندر نفی ہو رہی ہے نفی کون سی ہو رہی ہے ایک دم زبردست تاکید والی ٹھیک ہے ماضی کے اندر نفی میں تاکید کے لیے قط لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو ما رأیتہ قط میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا اب اگر ہم یعنی یہ جو مضارع ہے مضارع کے اندر اگر ہم کیا کرتے ہیں مستقبل میں نفی ہے نفی کے اندر اور تاکید ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ابدن لفظ کا استعمال ہوتا ہے کس کا استعمال ہوتا ہے ابدن کا اور ایک قرآن کے اندر اور استعمال ہوا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ ٹھیک ہے ہمیشہ وہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے اور کبھی جب مضارع کے ساتھ جو ہے استعمال جو ہوگا تو لن اشرب القهوة ابدا
میں قہوہ کبھی نہیں پیوں گا، میں قہوہ کبھی نہیں پیوں گا. ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے کافروں وغیرہ کے بارے میں استعمال کیے. وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے ابھی الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ابداً کبھی جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو یہ ابداً اس کا معنی کبھی بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ بھی ہوتا ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ جو ہے ہمارے لیسن کا خلاصہ تھا. باقی اس میں کوئی نئی چیز الحمدللہ نہیں ہے جو ہمارے لیے مشکل کا سبب بنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے. یہ چیز آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے کہ جب ہم لن کا استعمال کریں گے تو کیا مسئلہ ہوگا. تو یہ ہوگا کہ جو سین جو ہم استعمال کرتے تھے، یہ سین جو مستقبل کی علامت تھی وہ باقی نہیں رہے گی. جیسے سیذهبوا یا سوف یذهبوا، یہ ہم استعمال نہیں کریں گے کیونکہ لن خود بخود کیا ہے، مستقبل کے معنی پر جو ہے دلالت کرتا ہے، اس میں تاکید پیدا کرتا ہے. تو اب جو ہے جب لن ہم داخل کریں گے تو پھر سین کی علامت باقی نہیں رہے گی، مضارع سے وہ علامت جو ہے ختم ہو جائے گی. اب ایکسرسائز ہم دیکھتے ہیں. ایکسرسائز کے اندر پہلے ہی جو ایکسرسائز ہے اس کے اندر ہے کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے. آنے والے سوالوں کا کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے. اب آنے والوں کو جو سوالوں کا جو جواب دینا ہے اس میں ہے این یرید ایوب ان یذهب فی عطلۃ الصیف، کہ ایوب گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جانا چاہتا ہے. این یرید ایوب ان یذهب فی عطلۃ الصیف، کہ ایوب گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جانا چاہتا ہے. تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں یرید ان یذهب الی بغداد، یرید ان یذهب الی بغداد، یا هو یرید ان یذهب الی بغداد. جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد ہے این یعمل خالہ، اس کے خالو یعنی اس کے ماموں کیا کام کرتے ہیں. اس کے ماموں کیا کام کرتے ہیں. تو آپ کو جواب دینا ہے یعمل فی سفارت الہند، یعمل فی سفارت الہند ببغداد، یعمل فی سفارت الہند ببغداد، وہ انڈین ایمبیسی میں کام کرتے کے اندر سفارت الہند ببغداد، وہ انڈین ایمبیسی کے اندر بغداد میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہے لماذا یرید اخوته ان یبقوا بالمدینۃ المنورۃ، ان کے بھائی کس کے، ایوب کے بھائی مدینہ منورہ میں کیوں ٹھہرنا چاہتے ہیں، کیوں رکنا جانا چاہتے ہیں، کیوں باقی رہنا چاہتے ہیں. تو اس کا آپ کو جواب کیا دینا ہے. اگر آپ اتنا جواب دیں لیحفظوا القرآن الکریم، قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے، تو بھی کافی ہے. اور اگر آپ ایسے جواب دیں یریدون ان یبقوا بالمدینۃ المنورۃ لیحفظوا القرآن الکریم، دونوں درست ہے. اس کے بعد 4 نمبر ہے لماذا تريد اخواته ان يذهبن الى مکہ، ایوب کی بہنیں مکہ کیوں جانا چاہتی. تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں یریدنا ان يذهبن الى مکہ لیعتمرنا، یا اگر آپ صرف اتنا جواب دیں لیعتمرنا عمرہ کرنے کے لیے، وَيَبْقَيْنَ شَهْرًا فِي مَکَّةَ، اور مکہ کے اندر 1 مہینہ رہنے کے لیے، تو بھی جواب دے سکتے ہیں. یا اگر آپ صرف اتنا جواب دیتے ہیں لیعتمرنا عمرہ کرنے کے لیے، تو بھی کافی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ پورا جواب دینا چاہیں تو آپ ایسے یریدنا ان یذهبن الى مکہ لیعتمرنا، دونوں درست ہیں. پھر 5واں سوال ہے لزیارت من یذهبن الى الریاض،
रियाज किसकी जियारत के लिए जाना चाहती हैं, यानी वो बहनें रियाज की जियारत की किसकी जियारत के लिए जाना चाहती हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं यज़हबना इला रियाज़ि लिजियारति अम्मिहिन्ना, लिजियारति अम्मिहिन्ना, अपने चचा की जियारत के लिए जाना चाहती हैं।